بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر زندہ انسان کا مستقبل ہے۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے عالم برزخ کی، ایک ایسی چھپی ہوئی دنیا جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے لیکن حقیقت میں وہ اتنی قریب ہے جتنی ہماری سانسیں۔ برزخ موت کے بعد کی پہلی منزل، جہاں انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جاتی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے برزخ کیا ہے، وہاں انسان کس حال میں ہوتا ہے، نیک لوگوں کی روحیں کہاں جاتی ہیں، بدکار لوگوں پر کیا گزرتی ہے، کیا برزخ میں لوگ عبادت کرتے ہیں، اور ہم اپنی برزخ کو جنت کا باغ کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں بلکہ ایک نصیحت اور ایک آئینہ ہے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ واقعی اپنی قبر کو جنت کا دروازہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ پیغام خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب انسان کی آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے، جب زندگی کی آخری سانسیں لی جاتی ہیں، تو پھر انسان کہاں جاتا ہے؟ کیا وہ ختم ہو جاتا ہے یا کوئی اور دنیا ہے جہاں وہ جاتا ہے؟ جی ہاں، وہ دنیا ہے عالم برزخ، جہاں انسان کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی عالم کی بات کریں گے، ایک ایسی دنیا جو قبر میں چھپی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں ایک الگ جہان ہے۔ برزخ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک آڑ ہے، برزخ قیامت کے دن تک۔ برزخ ایک پردہ ہے، ایک بیچ کی دنیا ہے جہاں انسان موت کے بعد اور قیامت سے پہلے ٹھہرتا ہے۔ یہ نہ دنیا ہے اور نہ آخرت، یہ ایک درمیانی جہان ہے جہاں پر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق زندگی دی جاتی ہے۔ برزخ کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی روحیں سفید پرندوں کی ضرورت میں جنت کی سیر کرتے ہیں، جبکہ بدکار لوگوں کی روحیں سیاہ دھوئیں کی طرح نیچے گرائی جاتی ہیں۔ پھر قبر میں آتے ہیں منکر نکیر، دو فرشتے جو سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، من دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ نیک بندے آسانی سے جواب دیتے ہیں اور قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، لیکن گنہگار انسان جواب نہیں دے پاتے اور قبر جہنم کی گڑھی بن جاتی ہے۔ برزخ کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ برزخ میں ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق ماحول دیا جاتا ہے۔ نیک لوگ جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں، سکون اور روشنی، اور ان کی روحیں اعلین میں ہوتی ہیں۔ نیک روحیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں۔ بعض روایت کے مطابق شہداؤں کی روحیں سبز پرندوں میں ہوتی ہیں، وہ عرش کے نیچے چراغوں میں رکھی جاتی ہیں۔ بدکار لوگوں کی روحیں سجین میں قید ہوتی ہیں، ان پر عذاب کے فرشتے مسلط ہوتے ہیں۔ قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور ان کو آگ کا لباس پہنایا جاتا ہے، ان کی چیخ و پکار کوئی نہیں سنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ کیا برزخ کے لوگ عبادت کرتے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے۔ کیا برزخ میں لوگ عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، برزخ میں عبادت کا کوئی تصور نہیں۔ وہاں عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہاں صرف انتظار ہوتا ہے جزا یا سزا کا۔ اگر کوئی عبادت کرتا تھا دنیا میں، وہیں کام آئے گی۔ برزخ میں انسان یہ خواہش کرتے ہیں، یا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں، لیکن وہاں واپسی کا کوئی دروازہ نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، آج جو عمل کریں گے وہیں کل برزخ میں کام آئے گا۔ آج نماز، صدقہ، درود، خدمت، توبہ، یہیں کل روشنی بنے گی قبر میں۔ آئیں عہد کریں کہ ہم اپنی دنیا ایسے بنائیں گے کہ برزخ جنت کا باغ بنے۔